علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے صنعتی شہر رأس العفان میں گیس کے برازان پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں اسلامی فائنانس کی 8ویں دوحہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ قطر ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے یوکرینی بحران کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور یوکرین کے صدر سے پولینڈ، چیک اور سلووینیا کے وزرائے اعظم نے کییو میں ملاقات کی ہے اور امریکی صدر نے روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی $13 بلین سے زیادہ رقم کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صنعتی شہر رأس العفان میں برازان نامی گیس پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ، وزراء اور اس پروجیکٹ میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر نے افتتاح کے بعد اس پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور پائیدار ترقی اور گیس کی مقامی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کے کردار کے بارے میں تفصیلات سنی۔ اس موقع پر پروجیکٹ کے مختلف مراحل پر مشتمل ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ رأس العفان میں گیس کے برازان پروجیکٹ کے افتتاح سے قطر نے اپنے اہم وسائل کے بہترین استعمال، مقامی ضرورتوں کی تکمیل، ملک کے بڑے اسٹریٹجک منصوبوں کی مدد اور انرجی کے بہترین استعمال و ماحولیات کی حفاظت کے درمیان توازن کے بڑے اور اہم اقدامات کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے دوحہ شیرٹن ہوٹل میں اسلامی فائنانس کی 8ویں دوحہ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے ڈیجیٹل مالیاتی ٹیکنالوجی اور لامرکزیت۔ وزیر تجارت و صنعت نے بتایا ہے کہ قطر اسلامی سرمایہ کاری کے انڈیکس میں دنیا کے 10 بہترین ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسلامک فائنانس کی یہ 8ویں دوحہ کانفرنس ان سابقہ کانفرنسوں کا ایک تسلسل ہے جن میں اسلامی سرمایہ کاری کی صورتحال، اسے درپیش چیلنجوں اور مستقبل کے بارے میں تصورات میں اسلامی سرمایہ کاری کے مواقع زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں قطر چیمبر کا مرکز برائے مصالحت و ثالثی آئندہ منگل کے روز ثالثی کی 4تھی بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے سرمایہ کاری کے مناسب ماحول اور اس کے امکانات میں اضافے کے لیے ثالثی کا کردار۔ یہ کانفرنس 2 روز تک جاری رہے گی۔ قطر چیمبر کے سربراہ شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی نے، جو مصالحت اور ثالثی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر کے بھی سربراہ ہیں، کہا ہے کہ اس سینٹر نے تجارتی حلقوں میں ثالثی کے کلچر کو عام کرنے میں حصہ لیا ہے اور اس نے قطری معیشت کے حوالے سے سرمایہ کاروں کے اعتماد اور بھروسے میں مزید اضافہ کیا ہے۔
مقدونیہ کے دارالحکومت سکوبیا میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے جمہوریہ شمالی مقدونیہ کی وزیر دفاع محترمہ سلاویانکا پیٹروفسکا نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ جمہوریہ شمالی مقدونیہ کی وزیر دفاع نے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا ہے۔ اب ہم یوکرینی بحران کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی مدد کے لیے قطری کوششوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینتونیو گٹریش کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں یوکرین میں جاری بحران سے متعلق تازہ ترین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس، حالیہ علاقائی حالات و واقعات اور فلسطین، یمن، افغانستان اور لیبیا کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں امن اور ترقی کے شعبوں میں قطر کی کوششوں اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور اتھارٹیز میں قطر کی پارٹنرشپس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں قطر کی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ ثالثی کے منصوبوں اور تعمیری بات چیت کے ذریعے امن، استحکام اور ترقی کی فضا بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے منصوبوں کے ذریعے اقوام متحدہ کی کوششوں کی مدد کر رہا ہے۔ پھر وہ بین الاقوامی ترقیاتی کوششوں، حقوق انسانی کے فروغ اور استحکام، انسانی امداد کی فراہمی اور علاقے کو درپیش حالیہ اور نت نئی شکلوں میں سامنے آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اجتماعی کوششوں اور منصوبوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لے رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے یوکرین کے وزیر خارجہ جناب ڈیمیٹرو کولیبا کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں روس اور یوکرین کے درمیان قائم بحران کی تازہ ترین صورتحال اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود شاویش اوگلو کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے، جس میں موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر روس یوکرین بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب ہم روس یوکرین جنگ کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس جنگ نے تقریباً 3 ملین یوکرینی باشندوں کو پناہ گزین بنا دیا ہے۔ جو بائیڈن نے اس جنگ کی وجہ سے یوکرین کی پریشانیوں میں کمی اور پڑوسی ملکوں پر اس کے اثرات میں کمی لانے کے لیے ہنگامی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قانون میں $13 بلین 600 ملین کا سرمایہ شامل ہے، جس کے ذریعے یوکرین پر روسی حملے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ زمینی صورتحال میں دارالحکومت کییو کی انتظامیہ نے متعدد روسی حملوں کے بعد شہر میں 35 گھنٹوں کا کرفیو نافذ کر دیا۔ اس اثناء میں اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے کہا ہے کہ ماسکو کی جانب سے پیش کی گئی شرطیں پوری ہونے کے بعد ہی فائر بندی کے لیے کوئی مذاکرات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس اس وقت یہ جنگ روک دے گا جب یوکرین میں جاری کارروائیوں کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اس اثناء میں دونوں ملکوں کے وفدوں نے آپس میں مذاکرات کے دوبارہ آغاز کیا ہے، جبکہ کییو پر روسی چوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پورے ملک میں جاری روسی حملوں میں مزید اضافے کی بنا پر
3 ملین سے زیادہ یوکرینی باشندے ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ سے انسانی سانحہ رونما ہو جانے کی تنبیہیں بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کی عالمی صورتحال پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے اپنی ایک رپورٹ میں متنبہ کیا ہے کہ یوکرین میں جاری کشمکش انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خطرے سے دوچار کر دے گی کہ یوکرین تو پورے یورپ کے لیے بریڈ باسکٹ شمار ہوتا ہے اور روس گندم کی ایکسپورٹ کرنے والا بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اناج کی عالمی تجارت کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ صرف ان 2 ملکوں کے پاس ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور نیٹو اس کی ہر طرح سے مدد کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ اس جنگ کے ذمہ دار روسی صدر ہیں اور انہی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور بحران کا سفارتی حل تلاش کریں۔ یوکرین کے دارالحکومت پر روسی فضائیہ اور توپ خانے کی گولہ باری کے دوران بھی 3 یورپی ملکوں پولینڈ، چیک اور سلووینیا کے وزرائے اعظم یوکرین کے ساتھ یکجہتی اور سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے لیے ٹرین کے راستے کیے پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یہ اعتراف کر لینا بہت ضروری ہے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا ممبر ملک نہیں بن سکے گا اور یہی وہ مسئلہ ہے جسے روس نے ان کے ملک پر چڑھائی کے لیے بطور جواز پیش کیا ہے۔ روس کے خلاف مغربی پابندیوں کے نفاذ پر زور دینے کے لیے وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیوان کی ان کے چینی ہم منصب یانگ گیچی کے ساتھ روم میں ہونے والی ملاقات اس تاکید کے طور پر دیکھی جا رہی ہے کہ امریکہ چین کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ ماسکو کی کوئی مدد کرے۔ امریکی انتظامیہ نے پیکنگ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے نہیں بیٹھی رہے گی اور وہ کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ معاشی پابندیوں کی وجہ سے روس کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین اس تنبیہ کو مان لے گا اور وہ غیر جانبداری اختیار کر لے گا؟ کمیونیکیشن اور IT کی وزارت نے مائکروسافٹ کے تعاون سے قطر میں ڈیجیٹل صلاحیتوں کے فروغ کا ایک پروگرام لانچ کر دیا ہے جس کا مقصد 2030 کے قطر ویژن کے مطابق یہاں پائیدار ترقی کے پہیے اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی مدد کرنا ہے۔ یہ پروگرام ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جبکہ دوحہ کے دل مشیرب سٹی میں ڈیجیٹل سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ سینٹر قطر میں ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد سینٹر ہے۔ کمیونیکیشن اور IT کے وزیر جناب محمد بن علی بن محمد المناعی، متعدد وزراء، اہلکاران اور ملک میں نجی شعبے کے اہم نمائندے بھی اس سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ وزارت صحت عامہ نے کووڈ-19 کی وجہ سے سفر اور ملک میں واپسی کے لیے بنائی گئی پالیسی میں اپ ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اپ ڈیٹ پر آج بدھ کی شام 7 بجے سے عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کا مقصد قطر سے سفر کرنے اور یہاں واپس آنے میں مزید سہولتیں فراہم کرنا ہے، لیکن اس طرح کے تمام وسائل کی مکمل پابندی ضروری ہے جن کے ذریعے یہاں کی سوسائٹی اور معاشرے کو کووڈ-19 کے وائرس سے بچایا جا سکے۔ اس اپ ڈیٹ میں
تبدیلی یہ بھی لائی جا رہی ہے کہ اب خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ملکوں کے شہری اور ان ملکوں میں مقیم باشندے اور پھر یورپی یونین میں شامل ملکوں کے شہری اور وہاں مقیم باشندے جنہوں نے ویکسینیشن کرا لی ہو یا وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہوں ان کے ملکوں کی جاری کردہ ہیلتھ ایپس استعمال کر سکیں گے اور انہیں پیشگی رجسٹریشن سے استثناء مل جائے گا۔ پھر انہیں یہاں آنے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر وزارت صحت کے منظور کردہ کسی بھی پرائیویٹ ہیلتھ سینٹر سے ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے صنعتی شہر رأس العفان میں گیس کے برادان پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں اسلامی فائنانس کی 8ویں دوحہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ قطر ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے یوکرینی بحران کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین کے صدر سے پولینڈ، چیک اور سلووینیا کے وزراء اعظم نے کییو میں ملاقات کی ہے اور امریکی صدر نے روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی $13 بلین سے زیادہ رقم کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔